بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 23 ستمبر منگل کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں کچھ اہم نوعیت کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے ہمارے تمام ناجائز حکمران، فوجی اور سیاسی سب کے سب امریکہ میں موجود ہیں۔ واشنگٹن، نیو یارک کے دورے لگائے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کیے جا رہے ہیں، ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، بڑی بڑی ملاقاتوں کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت ایک پیج پہ ہیں، اور وہ ہے پیج کہ ہمیں پاکستان کے اندر جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سے مت پوچھا جائے۔ آپ اپنے خواہشات بتائیں، اپنے مطالبات بتائیں، آپ اپنے احکامات بتائیں، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف ہمیں عمران خان سے بچا لیں۔ یہ ہے مختصر سا ایجنڈا، اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے کیونکہ بادشاہ سلامت بھی اس وقت امریکہ میں ہیں اور وہ بھی کیو میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ایک لنچ ہوا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، ایک آدھ اور ہو جائے تو مزید ان کے ساتھ کچھ باتیں ہو جائیں، اور یہ جو اس دوران کچھ ان کی کارکردگی رپورٹ ہے وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے رکھی جا سکے، کیونکہ ایک نئی لڑائی پاکستان میں کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا عوامی رد عمل کیا ہوگا، پاکستان کی سلامتی کو کتنا نقصان پہنچے گا، یہ کسی کو بھی فکر لاحق نہیں ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ وادی ترہ میں کل ایک واقعہ ہوا اور پاکستان ایئر فورس نے وہاں پہ بمباری کی، اور دہشت گردوں کے ٹھکانے پہ بمباری کرنا تھی، لیکن ہو گئی وہ معصوم شہریوں پہ، اور اس میں ہمارے خواتین، بچے، پختون بہن بھائی وہ نشانہ بنے، اور اب تک 9 خواتین، 6 بچوں سمیت کل 25 سے زائد وہاں شہادتیں کنفرم ہو چکی ہیں، اور علاقے میں اس وقت انتہائی کشیدگی ہے خیبر پختونخوا میں، اور معاملات انتہائی کشیدہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ کسی دشمن ملک کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ اپنوں ہی نے یہ حرکت کی ہے، اور اپنوں نے ہی یہ مس ججمنٹ کی ہے، اور ابھی تک جناب DGISPR احمد شریف صاحب مکمل طور پر خاموش ہیں، حالانکہ ان کو آنا چاہیے اور آ کر بتانا چاہیے اس تفصیلات کے بارے میں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کل سارا دن وہاں پہ احتجاج ہوتا رہا، اور اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے براہ راست فائرنگ میں پختون بھائی، خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی ہلاکتیں اور شہادتیں ہوئی تھیں۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے کیونکہ آلریڈی ایک غیر اعلانیہ فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے بادشاہ سلامت بیرون ملک ہیں اور ان کے آنے تک کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہو سکتی، کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے سب کے سب خاموش ہیں۔ اور دوسری جانب اس ساری صورتحال میں جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے حکمران پاکستان میں موجود ہوتے، وہ ناجائز ہیں، جائز ہیں، فوجی ہیں، غیر فوجی ہیں، انہیں پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔ وزیر دفاع خاموش، وزیر خارجہ خاموش، وزیر داخلہ خاموش، اور کسی کو بھی کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال سے کیا برآمد کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ اور آگے بڑھتے ہیں اس صورتحال میں اگلی خبر جو ہے وہ اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ ہماری ضرورت ہے، ہم ضرورت ہے، تو اس طرح سے ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ ماضی میں بھی ہم یہ حرکتیں کر چکے ہیں، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑا، اور جن کے فیصلے تھے وہ جا چکے اور وہ قبروں میں اس وقت مدفن ہیں، جن کے یہ بڑے بڑے فیصلوں کی وجہ سے پہلے بھی پاکستان مشکلات کا شکار ہوا، اور اب جو زندہ سلامت ہیں ان کو اس بات کا شاید احساس نہیں ہے، ان کو صرف اس بات کا ہے کہ بس ہمارا اقتدار، اختیار، عہدہ اور ہماری ایکسٹینشن ہو جائے، باقی سب جائیں بھاڑ میں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جوڈیشری سے ایک ہلکی پھلکی جو رد عمل آنا ہے، اور اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ہے عدلیہ میں، بینچ اور بار دونوں کے ملنے کا امکان موجود ہے، خدشہ موجود ہے، اس لیے فوکس کیا جا رہا ہے کہ نہ ہی وکلا کو سر اٹھانے دینا ہے اور نہ ہی آنریبل ججز کو سر اٹھانے دینا ہے۔ پہلے جسٹس جہانگیری صاحب کے خلاف ایک
ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ایک جھوٹی درخواست پہ، اور جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک کمپلینٹ دائر کر دی گئی ہے تاکہ ان کو بھی انڈر پریشر لایا جا سکے۔ اسی طریقے سے آنریبل ججز کو مستعفی ہونے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ مان نہیں رہے۔ اب آپ کے ساتھ ایک خبر جو کہ پہلے سے آپ کے علم میں ہے، اس کی مزید کچھ تفصیلات آئی ہیں، اور وہ تفصیلات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ 5 آنریبل ججز نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست متفقہ طور پہ پیٹیشن دائر کی تھی، اور اس میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے غیر آئینی، غیر قانونی اور 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں انہیں بنایا گیا تھا۔ جونیئر موسٹ جج تھے لاہور ہائی کورٹ میں، ان کو اسلام آباد امپورٹ کیا گیا، اور امپورٹ کر کے ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا، اور وہ ایسے بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں اوپن کورٹ میں، اور نہ صرف بےہودہ گفتگو بلکہ ایسے آرڈر پاس کر رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کی تھی 5 آنریبل ججز نے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو کہ ڈیجورے چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب، جسٹس جہانگیری، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس بابر ستار صاحب نے متفقہ طور پہ، مشترکہ طور پہ ایک پیٹیشن فائل کی، اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے اقدامات اور احکامات اور ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کے بارے میں بے شمار سوالات اٹھائے، اور وہ سوالات جو ہیں وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق حل طلب ہیں۔ اس سے پہلے بھی 6 آنریبل ججز نے خط لکھا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد اب یحییٰ فریدی صاحب ہیں سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، اور جب یہ درخواست کل فائل ہو گئی، عام درخواست گزار بن کر گئے تمام کے تمام آنریبل ججز، اور انہوں نے صرف وضاحت مانگی کہ جناب حضور یہ ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں، آپ اس مقدمے کو ہمارا سنیے اور سن کر فیصلہ کیجیے اوپن کورٹ میں۔ لیکن ہوا یہ کہ جناب رجسٹرار جو ہیں، اب آپ خود سوچئے گا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ انہوں نے ایک اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پیٹیشن فائل کی گئی ہے، اعتراض میں کہا گیا کہ آرٹیکل 184(3) کی درخواست کے اجزاء پورے نہیں کیے گئے، اور ججز نے اپنی آئینی درخواست دائر کرنے کی ٹھوس وجہ بیان نہیں کی، اور نوٹسز کے لیے فری کین کی وضاحت بھی نہیں کی، اور اعتراض یہ کیا کہ درخواست گزاروں نے ذاتی رنجش پر آرٹیکل 184(3) کی غیر معمولی دائرہ کار کے تحت درخواستیں دائر کی ہیں، اور جبکہ سپریم کورٹ کا ذوالفقار مہدی بنام PIA کیس ذاتی رنجش پر 184(3) کی درخواست دائر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب ان عقل کے اندھوں سے بندہ پوچھے کہ یہ کون سی ذاتی رنجش ہے، اور یہ کس قسم کی یہ رجسٹرار صاحب جو ہیں وہ حرکات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ رجسٹرار صاحب تو نہیں بول رہے، یہ تو یحییٰ خان آفریدی بول رہے ہیں، اور وہ عدلیہ کے یحییٰ خان ہیں اس وقت، اور عدلیہ کو تڑوا بھی رہے ہیں، مسوار بھی کر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، آئین شکنی میں بھی شامل ہیں، اور الیکشن جو چوری ہوئی ہے اس پہ بھی پردہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں محض ایک چیف جسٹس کے چیمبر کی خاطر۔ تو بہرحال ان کی طرف سے یہ سوال آ گیا جناب، اعتراضات کر کے یہ درخواست واپس کر دی گئی، اعتراضات لگا دیے گئے ہیں۔ اب سمپل سی بات ہے کہ یہ ذاتی رنجش تو نہیں ہے، اور وہ تو پہلے بھی انہوں نے جو 6 ججز نے خط لکھا تھا اس میں بھی وہ ذاتی رنجش نہیں تھی، بلکہ انہوں نے پوچھا تھا کہ عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، پسند کے فیصلے مانگے جا رہے ہیں، اور رشتہ داروں کو، عزیزوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ججز کے بیڈ روم تک کیمرے جو ہیں پکڑے گئے ہیں، خفیہ کیمرے پکڑے گئے ہیں، اور ہمیں ہراس کیا جاتا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں جب اس طرح کا پریشر آئے۔ وہ پیٹیشن ابھی تک وہیں پڑی ہے۔ اب ایک نئی پیٹیشن آئی ہے کہ اب سرفراز ڈوگر صاحب یک طرفہ طور پہ ایسے غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں، جب چاہتے ہیں بینچ بنا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں توڑ دیتے ہیں، اور چلتا ہوا کیس متعلقہ بینچ سے واپس لے لیتے ہیں اور اپنے پسند کے ججز کو دے دیتے ہیں یا اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کہیں بھی آئین میں نہیں لکھا کہ آپ اعلیٰ عدلیہ کے جج کو معطل کر سکیں، یہ کہیں نہیں لکھا، یہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل کو اختیار ہے، اور آج تک ایسا نہیں ہوا، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا پریشرائز اس لیے کیا جا رہا ہے، یہ جو پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے
کہ ہم نے نہ ججز کی سننی ہے اور نہ ہی وکیلوں کو بھی دبا کے رکھنا. اس کی وجہ ہے کہ ابھی ہلکا سا ایک احتجاج ہوا تھا اور ان کی چولیں ہل گئی تھیں. اور دوسری جانب اسلام آباد کے جو وکلا ہیں 2 ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد نے یہ جاری کی ہیں اور ان پہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف متنازع ٹویٹ کیے ہیں. اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ 2-4 وکیلوں کو مقدمات درج کروائیں گے اور اس کے بعد باقی وکلا خاموش ہو جائیں گے. تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور عدلیہ کو دبایا جا رہا ہے. اب آتے ہیں آگے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی کل اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو ججز رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ قوم کے ہیرو ہیں. وہ ججز جو عاصم لا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں انہیں نہ تو تاریخ اور نہ ہی یہ قوم کبھی معاف کرے گی. اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ وکیل کا کام تو ہوتا ہے جج کو بکری سے شیر بنانا. اگر کوئی جج بکری بنا ہو تو اس کو شیر بنا دیں. اگر صحیح جج تعینات ہوں گے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن جناب معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو تب ٹھیک ہوگا اگر بادشاہ سلامت کا ارادہ ہوا. تو بادشاہ سلامت کا ابھی تک ارادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے اور ہر صورت میں ایکسٹینشن چاہیے. یہ تو ہے اس وقت عدلیہ اور بینچ اور بار کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ سب کچھ ہے جناب یحییٰ خان صاحب کا، کیونکہ ایک فوج میں یحییٰ خان گزرے ہیں اور یہ عدلیہ میں یحییٰ خان آئے ہیں اور دونوں ایک طرح کا کام کر رہے ہیں. جو انہوں نے حرکتیں کی اور جو انہوں نے ظلم کیا پاکستان کے ساتھ، وہی ظلم پاکستان کے ساتھ یہ والے یحییٰ خان کر رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جناب. اگلی خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے پارٹی لیڈرز کی چھترول کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پہ بیرسٹر سیف سے، بیرسٹر گوہر سے اور علی امین گنڈا پور سے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ آج کے بعد خبردار کسی بھی صورت میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے نہیں کرنے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ڈیل، نہ ہی کوئی مذاکرات، ایسی کوئی بات نہیں کرنی. اور اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے، کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے پاس آئے اور میرے ساتھ براہ راست بات کرے. اور ان تینوں اصحاب کو جو کہ تصور کیے جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ملٹری لیڈرشپ کے بہت کلوز ہیں، بیرسٹر سیف اللہ، بیرسٹر سیف علی خان اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، تینوں کی انہوں نے کی ہے جی. دوسری جانب مشن نور کو متنازع بنانے کے لیے، حکم اذاں کو متنازع بنانے کے لیے جو پی ٹی آئی لیڈرز نے جو حرکتیں کی ہیں ان کی چھترول شروع ہو چکی ہے. اور ان کی چھترول سوشل میڈیا اور وہ ٹیم جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا، حالانکہ وہ بالکل درست تھا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے اس کو جان بوجھ کر متنازع بنایا، کنفیوژن پیدا کی اور جس کی وجہ سے یہ کوشش کی کہ یہ جو تحریک ہے اس کو روکا جا سکے، لیکن وہ تو صورتحال قابو میں نہیں آئی اور یہ روکا جا سکا. دوسری جانب معاملات اس وقت ہیں کہ امریکہ میں تمام ہماری لیڈرشپ موجود ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے آج سعودی عرب، یو اے ای، قطر، اردن، انڈونیشیا، ترکیہ، مصر اور پاکستان کے سربراہان جو ہیں وہ ملاقات کریں گے. اور دیکھیے کہ کون کون صاحب جو ہے وہ آج اس ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے. اور پاکستان کی ظاہر ہے یہ تمام مسلم حکمران وہ ہیں، معاملہ ایک ہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ کچھ ملک تسلیم کر چکے ہیں. یو اے نے تسلیم کیا ہوا ہے، اردن ویسے ہی انہی کا ہے اور ترکیہ نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے اور صرف پاکستان، سعودی عرب یہ رہتے ہیں. انڈونیشیا پہ بھی یہی کام، یہ سارے کے سارے ابراہیم اکارڈ کا جو حصہ بن چکے ہیں، جو 2-4 رہتے ہیں ان کو بنانا ہے. تو اس کے لیے آج پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہونی ہے. تو دیکھیے کیا برآمد ہوتا ہے. ہمیں تو معلوم ہے کہ کیا برآمد ہونا ہے. اس میں پاکستان کا کوئی قومی مفادات کے سودے نہیں ہوں گے، بلکہ ذاتی مفادات کے سودے کیے جائیں گے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.